نے اپنے بندوں کو کیا تصرف دیا ہے، کیا اختیار دیا ہے اور کیا ان کو عظمتوں کا مالک بنایا ہوا ہے، اس کا اظہار اس موقع پہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر اماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا اصول دین، مجھے ایک اشکال آ گیا، کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک رکاوٹ آ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، اشکال آ گیا اصول دین۔ کہتے میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ فقط ذکر انہ یتکلم علی الخواطر، میرے سامنے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دلوں پہ تصرف رکھتے ہیں، دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں اور اس کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ لوگ دلوں میں کوئی بات لیے ہوئے ہو، وہ دلوں کو پڑھتے جاتے ہیں اور دلوں میں جو اشکال ہوتے ہیں ان کا جواب عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے صرف چہروں پہ نگاہ نہیں ہوتی، جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، رب کائنات نے ان کو لوگوں کے دلوں پہ نگاہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں حاضر ہو گیا تو میں نے کہا میرے دل میں وہ اشکال سارا وہ موجود تھا، بات ساری موجود تھی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں حاضر ہوا تو میں نے، آپ نے تقریر کرتے ہوئے بیان کر رہے تھے، تو جیسے ہی میں حاضر ہوا تو آپ نے فوراً فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور بزرگوں کو عقیدہ عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں میرا اشکال تو حل ہو گیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس حوالے سے کہ وہ سلف صالحین اور صحابہ کرام کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے مجھے کچھ اشکال تھا، لیکن یہ جملہ میری اس مشکل کا حل تھا، میرے سے یہ جملہ ویسے ہی بول دیا ہوگا، ضروری نہیں کہ انہوں نے میرے جواب کے طور پہ ارشاد فرمایا ہو۔ فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو آپ نے تھوڑی گفتگو اور کی، پھر میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کے پھر ارشاد فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، عبد القادر کا عقیدہ وہی ہے جو رب کائنات نے صحابہ اور بزرگان دین کو عقیدہ عطا فرمایا ہوا ہے، کیونکہ عقیدہ ہے ہی وہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے جن پہ انعام ہوا، جن کا راستہ ہم مانتے ہیں، عقیدہ ہے ہی وہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، فرماتے پھر میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو عقیدہ عطا فرمایا ہے اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ فرماتے پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ التفت الی ناحیۃ فعلوا الباعث قد یلتفت، باعث جو بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، گفتگو کرتے ہوئے اس نے سامعین کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے، دوبارہ جملہ بولا ہے، ٹھیک ہے میری طرف دیکھ کے مولا ہے، لیکن یہ ان کی گفتگو کا انداز بھی تو ہو سکتا ہے کہ بات کرتے ہوئے ادھر ویسے ہی متوجہ ہوئے ہوں۔ تو میں نے یہ سمجھا ہو کہ شاید وہ میرے دل کی طرف توجہ ہے اور میری مشکل، میرا عقدہ اس کو کھول رہے ہیں اور میرے مسئلے کا جواب دے رہے ہیں۔ دوسری دفعہ بھی فرماتے ہیں مجھے پورا یقین نہ ہوا کہ یہ میرے دل کو دیکھ کے میرے دل کی مشکل کشائی کر رہے ہیں اور میرے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو حل فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دو دفعہ بھی مجھے یقین نہ ہوا تو پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یقین دلانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر فاعاد القول، آپ نے فرمایا او ابو بکر، اور پھر آپ نے وہ جملہ بولا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو رب نے بزرگوں کو دیا ہے اور محمد کریم کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ پہلے میرے بیٹھتے ہی فوراً میرے دل میں جو کچھ تھا اس کے مطابق بیان کرنا، پھر میں بیٹھا ہوں تو دوبارہ یقین نہیں آیا، تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بات کا جواب تو دے دیا ہے لیکن اس کو بھی یقین نہیں آیا، تو پھر میری طرف دیکھ کے پھر فرمایا، مجھے پھر بھی یقین نہیں آیا، تو بالآخر صرف نام نہیں لیا کہ اے ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں اور صحابہ کو دیا ہے، بلکہ نام لینے کے ساتھ ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کم قد جا ابوک فکان غائبا، فرمایا جا ابو بکر کھڑا ہو جا، چلا جا، تیرے والد تشریف لا چکے ہیں۔ فرماتا ہے میرے والد غائب تھے، میں نے جب یہ جملہ سنا ہے مجھے مخاطب کیا ہے اور میں نے جب یہ جملہ سنا ہے میں گھر گیا ہوں تو واقعتاً میرے والد گرامی گھر میں تشریف لا چکے تھے۔
تو فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، جو رب کے محبوب بن جاتے ہیں، جن کو کنت السمع الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، رب فرماتا ہے میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کانوں سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، اور میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے پکڑتے ہیں، اور میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب آگے ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے ہاتھ بندے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر پھر قدرت رب کائنات کی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر وہ عام انسان کی قوت اور ایک اللہ کے بندے نیک مقبول بارگاہی بندے کے قوت وہ اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے پھر مجھے سمجھ آ گئی یہ صرف جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں ان کے دلوں کو دیکھ کے نہیں کلام فرماتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب شمال و جنوب میں موجود لوگوں کے علم کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خدمت گار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انداز مبارک یہ ہے تو جن کے نقش قدم پہ چل کے حضور سیدنا غوث اعظم لاڈلا حسنی حسینی سید وہ اس مرتبے پہ پہنچا ہے، خود محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی عز و جل نے وہ عظمتوں کی کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہوں گی۔